اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات کی نگاہ مقدس میں تمام ادیان عالم میں سے اور تمام ملل و مذاہب میں سے جو دین و مذہب اس کا پسندیدہ دین ہے اور اس کی نظر میں قابل قبول دین ہے، اور جو دین و دنیا کی ضمانت، کامیابیوں کی ضمانت اور کفالت دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم خالق کائنات کے اس احسان عظیم کا شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، مسلمان خاندان میں پیدا کیا، نام رکھا تو مسلمانوں والا، اور کام کرنے کی توفیق دی تو مسلمانوں والے کام کی، کیونکہ اصلی مسلمان تو وہ ہے کہ جس کا کام مسلمانوں والا ہے، نام میں کیا رکھا ہے اور خاندان میں کیا دھرا ہے۔ تو عرض کیا تھا گزشتہ پروگرام میں اور سابقہ پروگراموں میں کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں دولت دنیا ہے اور دوسرے ہاتھ میں دولت دین، جو انسان کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی، سدھارنے کی برابر کوشش کرتا ہے۔ دوسرے ادیان میں یہ نقص ہے کہ کچھ دین وہ ہیں جو دنیا کی زندگی سنوارنے، سدھارنے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ملل و مذاہب ہیں جو آخرت پر زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہیں اور دنیا کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن دین اسلام ایک ایسا واحد دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو یہ دعا کرنے کی تعلیم دیتا ہے کہ یوں دعا کیا کریں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بچا۔ معصومین سے پوچھا گیا کہ مولا دنیا کا حسنہ کیا ہے؟ فرمایا رزق بقدر ضرورت۔ اے پروردگار، اپنے خزانہ غیبی سے ہمیں اتنی روزی عطا کر کہ ہمیں کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اگر محتاج ہوں تو تیری ذات ذوالجلال کے۔ اور اے اللہ، ہمیں آخرت میں بھی حسنہ عطا کر، یعنی جاگیر جنت عطا فرما، اور ہماری دین و دنیا کی مسرت و شادمانی اس وقت مکمل ہوگی کہ جب ہمیں جہنم سے برات نامہ بھی عطا فرما، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے ہماری دنیا بھی سنور گئی ہے اور ہماری آخرت بھی سدھر گئی ہے۔ تو بہرحال اس میں زندگی کا، انسان کی زندگی کا محض سے لے کر لحد تک کوئی ایسا گوشہ نہیں، کوئی ایسا شعبہ نہیں، کوئی ایسا حصہ نہیں کہ جس کے بارے میں اسلام کے اندر جامع ہدایات موجود نہیں۔ ہر موڑ پر، ہر قدم پر اسلام ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے، دستگیری بھی کرتا ہے اور ہمیں ہدایت بھی کرتا ہے
کہ اس راستے پہ چلو گے تو تمہارے دین و دنیا سنور جائے گی، اور اس سے انحراف کرو گے تو نہ دین کے رہو گے نہ دنیا کے رہو گے، اور ذالک هو الخسران المبین۔ اور سب سے بڑا خسارہ یہی ہے کہ آدمی کے ہاتھ سے دولت دنیا بھی چلی جائے اور دولت دین بھی اس کے ہاتھ میں نہ رہے۔ لہذا خوش قسمت وہ ہے، وہ انسان ہے جس کے ایک ہاتھ میں دولت دنیا ہو اور دوسرے ہاتھ میں دولت دین۔ اسے سب سے زیادہ خوش قسمت انسان احادیث میں قرار دیا گیا ہے کہ جس کے پاس دولت دنیا بھی ہو اور دولت دین بھی۔ تو بحمد اللہ ہمارا اسلام ایک ایسا جامع مذہب ہے، ایسا جامع دین ہے، ایسا جامع کمالات دین ہے کہ جس میں دین و دنیا کا کوئی گوشہ نظر انداز نہیں کیا گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے اسلام کو سمجھا جائے اور پھر بنی نوع انسان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، تاکہ یہ عالمگیر دین تمام عالم میں یکساں طور پر پھیل جائے اور دنیا اس کے فیوض و برکات سے اپنا اپنا حصہ پائے۔ اس لیے کہ اسلام میں سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑی عبادت اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قرار دیا گیا ہے کہ آدمی جس چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھے اس کو دوسرے بنی نوع انسان تک پہنچانے کی کوشش بھی کرے، اور جس چیز کو اپنے لیے مضر اور بدتر سمجھے تمام بنی نوع انسان کو اس سے بچانے کی اور بعد رہنے کی تلقین بھی کرے۔ اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، اور اپنے مقام پر یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ تمام عبادات کو، تمام انسانی معاملات کو اس عبادت کے مقابلے میں وہی حیثیت ہے جو ایک قطرے بے مقدار کو بحر بے کنار کے مقابلے میں حاصل ہوتی ہے۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ وہ سمندر ہے کہ جس کا کنارہ معلوم نہیں ہے، اور باقی تمام عبادات، معاملات اور باقی جو ہیں سارے جو ہیں چیزیں وہ ایک قطرے کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ سمندر اور قطرے میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج کی بزم میں، آج کے پروگرام میں میں چاہوں گا کہ اسلامی وراثت کے بارے میں کچھ گفتگو ہو جائے، کیونکہ موت و حیات یہ ایک زندگی کا لازمہ ہے۔ لاہی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لہذا موت برحق ہے، موت سے کس کو رسوگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ تو مرنے کے بعد جو مرنے والے کا مال، اس کی جائیداد اس کے وارثوں کی طرف منتقل ہوتی ہے، اسے وراثت کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وراثت عربوں میں جاہلیت کے دور میں بھی تھی، آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف ادیان و مذاہب میں موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کی وراثت اور باقی ادیان اور جاہلیت کے دور کی وراثت میں بنیادی فرق کیا ہے۔ اس وقت تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، اتنا ضرور عرض کروں گا کہ جو لوگ عالمی حالات پر نظر رکھتے ہیں اور جن کی عرب قبل اسلام کے حالاتوں کا واقع پر نظر ہے، وہ جانتے ہیں اور گواہی دیں گے کہ عربوں میں یہ رسم تھی
کہ مرنے والے کی جائیداد صرف اس کے بیٹوں میں سے بڑے بیٹے کو دی جاتی تھی اور لڑکیوں کو، بچیوں کو، بیویوں کو ہر قسم کی جائیداد سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اور آج کل کے اس متمدن دور میں اس علم و آگہی کے دور میں، اس روشنی کے دور میں، لندن میں، یورپ میں آج بھی یہی قانون ہے کہ ساری وراثت بڑے لڑکے کو ملتی ہے اور دوسری اولاد کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ لہذا مرنے والے کا کوئی اعزاز تھا تو وہ بھی بڑے لڑکے کو ملتا ہے، جائیداد ہے تو وہ بھی بڑے لڑکے کو ملتی ہے، حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ جو بڑے لڑکے کا رشتہ مرنے والے سے تھا اس کے دوسرے بہن بھائیوں کا رشتہ بھی وہی موجود ہے، لیکن ایک کو نواز کر دوسروں کو اس کا دست نگر بنا دیا گیا۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، عدل و انصاف نہیں ہے۔ اور جہاں تک ہندوستان کے قانون کا تعلق ہے تو یہ دنیا جانتی ہے کہ اس میں مرنے والے کی اولاد ذکور لڑکوں کو تو وارث قرار دیا جاتا ہے، لیکن لڑکیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہاں البتہ شادی والے دن ان کو جہیز دے کر یہ کہہ کر فارغ کر دیا جاتا ہے کہ اے بیٹی تیرے بابے کے گھر سے تیرا یہی حصہ تھا جو آج جہیز کے نام پر تجھے دے کر رخصت کیا جا رہا ہے، باقی جو جائیداد ہے وہ منقولہ ہے یا غیر منقولہ وہ لڑکوں کا حصہ ہے، لڑکیوں کو اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو الغرض جتنے دین ہیں، جتنے مذاہب ہیں، کسی میں کوئی انحراف ہے، کسی میں کوئی کجی ہے، کسی میں کوئی کمی ہے، کسی میں کوئی ظلم ہے، کسی میں کوئی بیشی ہے، لیکن دین اسلام واحد وہ دین ہے کہ جو انسانی بنیادوں پر، عدل و انصاف کی بنیادوں پر اور جو ہے مساوات کی بنیادوں پر قائم ہے۔ لہذا اس میں جو ہے ماں باپ کا حصہ بھی ہے، اولاد کا حصہ بھی ہے، اولاد ذکور کا بھی ہے، اولاد اناث کا بھی ہے، باقی رشتہ داروں کا بھی ہے۔ تو الغرض اسلام کے نقطہ نظر سے موجبات وراثت تین ہیں۔ ایک قرابت ہے یعنی خونی رشتہ داری، دوسرا سبب ہے جو میاں بیوی میں عارضی طور پر عقد نکاح کی وجہ سے قائم ہو جاتا ہے، اور تیسرا سلسلہ جو ہے وہ ولا ہے جو غلام اور اس کے آقا کے درمیان ایک سلسلہ قائم ہوتا ہے۔ تو لہذا تینوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ جو رشتہ دار قرابت کی وجہ سے مرنے والے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی وراثت الگ ہے، جو میاں بیوی کے رشتے کی وجہ سے باہمی تعلق رکھتے ہیں ان کا قانون وراثت الگ ہے، جو آقا اور غلام ہیں یا امام ماموم اور امام ہیں ان کا سلسلہ وراثت الگ ہے، اور سب حصص میں، سب تمام اقسام میں وہ عدالت پائی جاتی ہے، وہ انصاف پایا جاتا ہے، وہ مساوات بلکہ مواسات پائی جاتی ہے کہ جس سے بہتر کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا اب آئیے ذرا بقدر ضرورت ان چیزوں کی وضاحت ہو جائے۔ تو جہاں تک
وراثت سببی نسبی کا تعلق ہے تو اس کے 3 طبقے ہیں، پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ اور تیسرا طبقہ۔ تو پہلا طبقہ جو ہے اس میں قانون وراثت یہ ہے کہ جب تک پہلے طبقے کا ایک آدمی بھی موجود ہو تو دوسرے طبقے تک نوبت نہیں پہنچتی۔ ہاں، جب پہلے طبقے کا کوئی وارث نظر نہ آئے، کوئی موجود نہ ہو، پھر نوبت دوسرے طبقے تک پہنچتی ہے، اور جب تک دوسرے طبقے کا ایک آدمی بھی زندہ و موجود ہو تو تیسرے طبقے تک نوبت نہیں پہنچتی، اور جب دوسرے طبقے کا کوئی آدمی موجود نہ ہو تو پھر تیسرے طبقے والے وارث قرار پاتے ہیں۔ اب آؤ گفتگو ہو جائے کہ پہلے طبقے میں کون شامل ہیں، دوسرے طبقے میں کون کون شامل ہیں، اور پھر تیسرے طبقے میں کون لوگ داخل ہیں۔ تو میں عرض کروں گا جہاں تک پہلے طبقے تک تعلق ہے، کیونکہ قانون وراثت کی بنیاد اس مفروضے پر ہے کہ الاقرب یمن الاقرب، یعنی الاقرب یمنع الابعد، کہ جب تک قریبی موجود ہو، زیادہ قریبی موجود ہو تو دور والے رشتہ دار کو وہ مانع ہوتا ہے اور حاجب ہوتا ہے کہ دوسرے طبقے تک نوبت نہیں پہنچتی۔ اب آئیے ذرا وضاحت ہو جائے کہ پہلے طبقے میں کون کون لوگ شامل ہیں، اور جب پہلے طبقے کا کوئی نہ ہو تو دوسرے طبقے میں کون کون لوگ داخل ہیں، اور پھر جب دوسرے طبقے کا بھی کوئی آدمی نہ ہو تو پھر تیسرے طبقے والے کون ہیں۔ تو واضح رہنا چاہیے کہ پہلے طبقے میں ماں باپ شامل ہیں اور اولاد شامل ہے، اور اولاد کی اولاد یا اولاد کی اولاد جتنا نیچے چلے جائیں، جب تک ماں باپ موجود ہیں، اور اولاد یا اولاد کی اولاد یا اولاد کی اولاد کی اولاد میں سے ایک فرد بھی موجود ہے تو دوسرے طبقے تک نوبت نہیں پہنچے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ماں باپ کا حق کیا ہے اور اولاد کا حصہ کتنا ہے۔ تو میرے دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، ماں باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے، یعنی چھٹا حصہ باپ کا اور چھٹا حصہ جائیداد کا ماں کا، یہ دونوں مل کر ایک ثلث بنتا ہے، اور باقی ماندہ جائیداد اولاد کا حق ہے، لیکن اس طریقے پر کہ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو دوہرا حصہ دیا جائے گا اور لڑکی کو اکہرا حصہ دیا جائے گا۔ اس پر عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ لڑکیاں طبعاً کمزور ہوتی ہیں، وہ کھانے کمانے کے لڑکوں کی نسبت کمزور سمجھی جاتی ہیں، تو ان کا حصہ اگر لڑکوں کے برابر نہیں تو کم کیوں قرار دیا گیا؟ تو یہ عام اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن اعتراض کرنے والے سوچتے نہیں کہ ذمہ داریاں کس کی زیادہ ہیں، لڑکی کے فرائض زیادہ ہیں یا لڑکی کے وظائف زیادہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر لڑکا جس کو لڑکا کہہ رہے ہیں یا والد ہے یا شوہر ہے، اگر والد ہے تو اولاد کا خرچہ اس پہ ذمہ واجب ہے، اور اگر شوہر ہے تو بیوی کا نان و نفقہ اس پر واجب ہے۔ ہاں،
تو میں عرض کر رہا تھا کہ لڑکے کو شریعت اسلامیہ نے دوہرا حصہ اس لیے دیا ہے کہ لڑکے کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ اگر باپ ہے تو اولاد کا نان و نفقہ اس پر واجب ہے، اور اگر شوہر ہے تو پھر شادی کے اخراجات تو اس کے ذمے ہیں، پھر بیوی کا نام و نفقہ اور مکان و طعام کا انتظام کرنا یہ بھی شوہر کے فرائض میں شامل ہے۔ اور علاوہ بری یہ بھی دنیا جانتی ہے کہ روٹی کمانا، دولت کمانا، اس میں زیادہ تر حصہ مردوں کا ہوتا ہے۔ تو شریعت محمدیہ نے عدل و انصاف کا دامن تھامتے ہوئے لڑکوں کو دوہرا حصہ اور لڑکیوں کو ایکہرا حصہ دیا ہے، لہذا لڑکیاں برابر کی شریک وراثت ہیں۔ اگر ہمارے نام نہاد مسلمان کہلانے والے لڑکیوں کو اگر محروم کرتے ہیں تو پھر وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ گو کہلانے کے روادار نہیں، وہ رام چندر کی امت کہلانے کے سزاوار ہیں۔ وہ جب ہندوؤں کے قانون پہ عمل کرتے ہیں تو پھر ہندو سمجھے جائیں گے۔ یہی مسلمانوں کی دو عملی ہے، دو رخی پالیسی ہے، دو رنگی ہے، جس نے عالم اسلام کو آئی ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر حجامت کو دیکھا جائے تو یہ انگریز نظر آتے ہیں، رسم و رواج کو دیکھا جائے تو پھر ہندو نظر آتے ہیں، اور اگر ان کے کردار کو دیکھا جائے تو یہودی نظر آتے ہیں، نام کو دیکھا جائے تو مسلمان نظر آتے ہیں۔ اس لیے خالق کائنات حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان کے دعوے دارو، یا تو مکمل طور پہ مسلمان بنو یا پھر مکمل طور پہ دین کو چھوڑ دو۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر بن کر جینے مرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، لہذا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم بن جا یا پھر سنگ بن جا۔ لہذا جو لوگ وراثت میں ہندو نظر آتے ہیں، رسم و رواج میں ہنود نظر آتے ہیں، اور جو تمدن میں روش و رفتار میں یہودی نظر آتے ہیں، اور حجامت بنانے میں اور لباس پہننے میں انگریز نظر آتے ہیں، یہ ننگے اسلام ہیں، حقیقی مسلمان کہلانے کے روادار نہیں ہیں۔ لہذا اگر لڑکیوں کو محروم کیا گیا تو بروز قیامت ہاتھ لڑکیوں کا ہوگا اور گریبان ان بھائیوں کا ہوگا، یا ان ماں باپ کا ہوگا جو اپنے ہین حیات میں اپنی اولاد اناث کو محروم کر کے اپنی جائیداد اپنے لڑکوں کے نام منتقل کرا جاتے ہیں۔ اس لیے ان سے پوچھا جائے گا کہ لڑکیوں کا قصور کیا تھا۔ تو بہرحال اگر آخرت میں اس سوال کا کوئی جواب موجود ہے تو بے شک لڑکیوں کو محروم کرو، لیکن اگر اس سوال کا کوئی جواب آپ کے پاس نہیں تو پھر لڑکیوں پر ظلم کرنا بند کر دو۔ جو خالق نے ان کا حصہ مقرر کیا ہے وہ ان کو دو، جو لڑکوں کا حق ہے وہ ان کو دو۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ خالق اکبر نے ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر قرار دیا ہے۔ جو اس میں کمی بیشی کرے گا وہ خدا، مصطفیٰ اور آل ابا کا
مجرم سمجھا جائے گا۔ تو یہ تھا پہلا طبقہ جس میں ماں باپ مرنے والے کے شامل ہیں اور اس کی اولاد، اور جہاں تک دوسرے طبقے کا تعلق ہے اس میں دادی دادا، نانی نانا اور دادی دادے کا ماں باپ یعنی پردادا، پرنانا، پردادی، پرنانی اور بھائی اور بہنیں شامل ہیں۔ لہذا دادی دادے کا وہی حق ہوگا جو ماں باپ کا تھا، اور بہن بھائیوں کو اسی طرح وراثت ملے گی جس طرح اولاد ذکور و اناث کو ملتی تھی کہ بھائی کا حصہ دوہرا ہوگا، 2 گنا ہوگا، اور بہن کا حصہ اکہرا ہوگا، 1 گنا ہوگا۔ لہذا یہ ہے دوسرا طبقہ۔ جب تک دادا دادی، پردادا پردادی، نانا نانی، پرنانا پرنانی اور بھائی بہن یا ان کی اولاد، بھانجے اور بھتیجے یا ان کی اولاد کی اولاد، یہ جو بھی ان میں سے ایک بھی موجود جب تک رہے گا تو تیسرے طبقے تک نوبت نہیں پہنچے گی۔ ہاں اگر خدا نخواستہ نہ دادا دادی ہوں، نہ نانا نانی ہوں، نہ پردادا پردادی ہوں، نہ پرنانا پرنانی ہوں، نہ بہن ہو، نہ بھائی ہو، نہ ان کی اولاد ہو، نہ اولاد کی اولاد ہو، جتنا نیچے چلے جائیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے تو پھر تیسرے طبقے تک نوبت وراثت پہنچ جائے گی۔ اور ان میں کیا ہیں؟ چچا ہیں، چچیاں ہیں، خالو ہیں، خالائیں ہیں، اور اگر وہ موجود نہ ہوں تو پھوپھی ہیں، چچا ہیں، لہذا ان کی اولاد ہے، اولاد نہیں تو اولاد کی اولاد ہے۔ جتنا نیچے چلے جائیں یہ پھر وارث قرار پائیں گے، خالو ہو یا خالہ، چچا ہو یا چچی، یا ان کی اولاد یا اولاد در اولاد، جب تک ان میں سے کوئی ایک بھی موجود رہے گا تو وہ وارث قرار پائے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر تیسرے طبقے کا بھی کوئی وارث موجود نہ ہو تو پھر قانون یہ ہے الامام وارث من لا وارث لہ، کہ جس کا کائنات میں کوئی وارث نہ ہو، کوئی رشتہ دار موجود نہ ہو، کوئی قرابت دار موجود نہ ہو تو اس کا وارث امام وقت ہوتا ہے، اس کا مال، اس کا جائیداد امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ مال وہ عامت المسلمین کے مصالح پر خرچ کریں گے، یتیموں پر، بیوگان پر، مساکین پر، فقراء پر، مدیونین پر، یتامہ پر۔ الغرض یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں مناسب سمجھیں گے وہ مال وہاں خرچ فرمائیں گے۔ تو یہ تھا مختصر بیان اس سببی، اس نسبی وراثت کا کہ جس میں یہ 3 طبقے شامل ہیں۔ اب دوسرا سلسلہ جو ہے وہ سبب وراثت ہے، وہ ہے رشتہ داری جو سببی ہو، جو نسبی نہ ہو بلکہ سببی ہو، اور اس سے مراد
میاں بیوی والا رشتہ ہے، جو ایک صیغہ پڑھنے سے، عقد نکاح کا صیغہ پڑھنے سے رشتہ جڑ جاتا ہے، اور ایک صیغہ طلاق جاری کرنے سے یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اس رشتے کو سببی رشتہ کہا جاتا ہے، یہ نسبی نہیں ہے، یہ اٹوٹ انگ نہیں ہے، بلکہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے۔ تو لہذا میاں بیوی کی وراثت وہ پختہ وراثت ہے جو ہر نسبی طبقے کے ساتھ، پہلا طبقہ ہو یا دوسرا طبقہ یا تیسرا طبقہ، اگر اس میں شوہر مرنے والے بیوی کا شوہر موجود ہے تو دوسرے وارثوں کے ساتھ وہ اپنا حصہ پائے گا، اور مرنے والا شوہر ہے اس کی بیوی موجود ہے تو ہر طبقے میں اس طبقے کے وارثوں کے ساتھ وہ اپنا مقررہ حصہ پائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کی وراثت کی مقدار کیا ہے۔ تو اگر شوہر مر جائے اور بیوی وارث ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ مرنے والے شوہر کی کوئی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس بیوی سے یا کسی اور بیوی سے اس کی اولاد ذکور یا اولاد اناث یا ہر دو قسم کی اولاد موجود ہے تو پھر عورت کو، بیوہ کو اس کی وراثت میں سے 8واں حصہ ملے گا، اور اگر کوئی اولاد نہیں نہ اس بیوی سے نہ کسی اور بیوی سے تو پھر اس اور بیوہ کو 4تھا حصہ اپنے شوہر کے مال سے ملے گا۔ اور اگر بیوی فوت ہو جائے اور شوہر اس کا وارث قرار پائے تو پھر دیکھا جائے گا اس عورت کی کوئی اولاد اگر ہے تو پھر شوہر کو اس کے مال و جائیداد میں سے 4تھا حصہ ملے گا، اور اگر اس عورت کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ لا ولد اگر دنیا سے گئی ہے تو پھر اس کے شوہر کو اس کے مال و جائیداد میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ یہ ہے میاں بیوی کی وراثت کا اجمالی بیان۔ یہ 2 سلسلے ختم ہو گئے، اب تیسرا سلسلہ ہے ولا کا، کہ اگر کوئی غلام اور آقا ہیں تو جس نے غلام کو آزاد کر دیا تھا یا غلامی کے عالم میں وہ مر جائے تو پھر اس غلام کا وارث اس کا آقا سمجھا جائے گا، اور اس کو آزاد بھی کر دیا تھا تو بھی آزاد کرنے والا اس کا محسن سمجھ کر اس کا وارث قرار پائے گا۔ لہذا یہ ہے وراثت ولا۔ لہذا اگر کوئی اس کا آقا بھی موجود نہ ہو کہ اس کا کوئی اور رشتہ دار بھی وارث نہ ہو، اس غلام کا وارث پھر امام زمان سمجھا جائے گا۔ لہذا یہ ہے وراثت کا مختصر بیان۔ اب آئیے ذیل میں کوئی موانع اس کا تذکرہ بھی کر دیا جائے کہ اگر یہ چیز ایسے موانع ہیں، اگر ان میں سے وارثوں میں کوئی مانع پایا جائے تو وہ مرنے والے کے وارث قرار نہیں پائیں گے، اور وہ 3 مانع ہیں۔ پہلا مانع یہ ہے جس کا نام ہے قتل۔ اگر کوئی وارث اپنے مورث کو قتل کر دے، خواہ جائز طریقے پہ کرے یا ناجائز طریقے پہ کرے، جو قاتل ہے وہ مقتول کا وارث نہیں قرار پا سکتا۔ لہذا
اگر خدا نخواستہ کوئی وارث کسی وجہ سے بھی اگر مشتعل ہو کر اپنے مورث کو قتل کر دے تو پھر اس کی وراثت سے ہمیشہ کے لیے محروم تصور کیا جائے گا، کیونکہ قاتل اپنے مقتول کا وارث شریعت محمدیہ میں نہیں بن سکتا۔ اور دوسرا معنی جو ہے وہ یہ ہے، وہ ہے کفر۔ اگر مرنے والا مسلمان ہو اور اس کا رشتہ دار، اس کا قرابت دار کوئی کافر ہو بے جمیع اقسام ہی، وہ کافر اصلی ہو یا مرتد ملی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کمیونسٹ ہو، جس قسم کا بھی کافر ہے، کبھی کافر مسلمان کا وارث قرار نہیں پا سکتا۔ لہذا اس کا وارث قریبی اگر کافر ہے اور دور والا وارث جو تیسرے طبقے سے تعلق رکھتا ہے یا چوتھے سے، اگر وہ مسلمان ہے تو ساری جائیداد کا وارث مسلمان کو سمجھا جائے گا، اور کافر جس قدر بھی قریبی ہو اپنے کفر کی وجہ سے، الحاد کی وجہ سے، اپنے زندگاہ کی وجہ سے مسلمان مرنے والے کا وارث قرار نہیں پائے گا۔ ہاں البتہ مرنے والا کافر ہو بے جمیع اقسام ہی تو اس کا مسلمان وارث یقیناً وارث قرار پائے گا۔ تو کفر جو ہے یہ موانع ارث میں سے ایک ایسا قوی معنی ہے کہ جس کی موجودگی میں کوئی رشتہ دار مرنے والے کا وارث قرار نہیں پا سکتا۔ اور تیسرا معنی جو ہے وہ غلامی ہے، رقیت ہے۔ اگر مرنے والے کا کوئی وارث غلام ہو، کہ غلام کن ہو، محض غلام ہو، اس کا کچھ حصہ آزاد نہ ہوا ہو تو وہ آزاد آدمی کا وارث غلام قرار نہیں پا سکتا۔ لہذا ایسا آدمی لاوارث سمجھا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ہماری فقہی احکام کے مطابق الامام وارث من لا وارث لہ، امام علیہ السلام جو وقت کا امام ہے وہ ہر اس آدمی کا وارث قرار پاتا ہے جس کا کوئی قرابت یا سبب کی وجہ سے وارث موجود نہ ہو۔ لہذا الامام وارث من لا وارث لہ، جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا امام وارث ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اس کے مال کو عامت المسلمین کے مسالے پر، ان کی مصلحتوں پر، ان کے مفادات میں خرچ فرمائے گا، کیونکہ امام معصوم ہوتا ہے، اور معصوم کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ امام عالی مقام اس امانت میں خیانت کریں گے معاذ اللہ۔ اور اگر ایسا دور ہو جیسا آج کا دور ہے کہ امام زمانہ بھی پردہ غیبت میں روپوش ہوں، تو پھر علماء و فقہاء کا فتویٰ یہ ہے کہ جو جامع الشرائط فقیہ ہوگا وہ نائب امام سمجھا جائے گا، اور مرنے والے کا، جس مرنے والے کا کوئی وارث نہ ہو اس کا وارث سمجھا جائے گا، اور پھر اس کی وراثت کو عامت المسلمین، یتامى، فقراء اور مساکین اور بیوگان اور غرباء کے مسالے میں اس کو پیسے کو صرف کرے گا۔ یہ ہے
قانون وراثت تو لہذا اس کے مطابق عمل درآمد کیا جائے تو یقیناً آدمی دین و دنیا میں کامیاب سمجھا جائے گا، کامران سمجھا جائے گا اور صحیح معنوں میں مسلمان سمجھا جائے گا۔ لہذا جن لوگوں میں یہ رسم ہے کہ شوہر مر جائے تو بیوی کو کچھ نہیں ملتا، یہ بھی غلط کرتے ہیں، کیونکہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ میاں بیوی میں وہ رشتہ ہے، وہ تعلق ہے کہ جو سببی نہیں ہے، تو سببی لیکن نسبی رشتہ داریوں سے بھی بعض اوقات گوئے سبقت لے جاتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ شوہر تو بیوی کے ہر مال سے حصہ پاتا ہے، اگر بیوی کی اولاد ہے تو جیسا بھی عرض کیا چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہ ہو تو نصف جائیداد کا وارث بنے گا، جس میں منقولہ بھی شامل ہے اور غیر منقولہ بھی۔ ہاں البتہ بیوی کے بارے میں یہ اختلاف موجود ہے کہ آیا وہ بھی شوہر کی ہر قسم کی جائیداد میں سے حصہ پاتی ہے، خواہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، اور لیکن اس میں اختلاف ہے۔ بعض فقہا کا یہ نظریہ ہے کہ چونکہ رشتہ داری عارضی ہے لہذا مال بھی دو قسم کا ہے، ایک مستقل ہے جو زمین ہے، اور ایک غیر مستقل ہے جو پیسہ ہے، جو دوسرا ساز و سامان ہے، جو ایک ہاتھ میں کبھی دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ تو رشتے بھی دو ہیں، جن کا رشتہ سببی ہے ان کی رشتہ وراثت بھی سببی مال میں ہوگی، عارضی مال میں ہوگی، اور جن کا رشتہ نسبی ہے ان کی وراثت بھی ہر دو مال میں ہوگی، پختہ مال میں بھی اور غیر پختہ میں بھی، یعنی مال جائیداد منقولہ میں بھی اور جائیداد منقولہ میں بھی، غیر منقولہ میں بھی۔ لہذا عورت کے بارے میں یہ اختلاف اپنی جگہ ہے کہ وہ شوہر کی صرف منقولہ جائیداد میں سے، مال و دولت میں سے، ڈنگر و ڈھوروں میں سے، ساز و سامان میں سے حصہ پائے گی یا زمین سے بھی حصہ پائے گی۔ اس اختلاف سے قطع نظر کرتے ہوئے ہر آدمی کو چاہیے اپنے واجب التقلید مجتہد کی طرف رجوع کرے اور اس کے مطابق عمل کرے، لیکن جہاں تک اس کی وراثت کا تعلق ہے، اگر کوئی عورت کی وراثت پر قدغن کا لگائے گا، کوئی اس کو غصب فرمائے گا، جو حق والوں کا حق دبائے گا، وہ غاصبوں میں شمار کیا جائے گا، اور غاصبین کا مقام، ظالمین کا مقام دوزخ ہے۔ ظالم جنت میں جانے کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ خالق کائنات کا فرمان ہے کہ لعنت اللہ علی الظالمین، کہ میں اللہ ظالموں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ جو اللہ کی نظر میں ملعون ہوں وہ جنت میں داخلے کے روادار نہیں ہوتے۔ جنت میں داخل وہی ہوں گے جن پر اللہ راضی ہوگا، جن پہ رسول راضی ہوگا، جن پر آل محمد راضی ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا، محمد و آل محمد کی رضا یا ان کی ناراضگی دین سے وابستہ ہے۔ جو دیندار ہے، جو اہل ایمان ہے، جو واجبات کو ادا کرتا ہے، جو محرمات سے دامن کو بچاتا ہے، وہ محبوب خدا ہے، محبوب مصطفیٰ ہے، محبوب آل ابا ہے، اور جس کی نظر میں ایمان اور بے ایمانی میں کوئی فرق نہیں، جس کی نظر میں کار ثواب اور کار عذاب میں کوئی فرق نہیں، جس کی نظر میں
واجب و حرام کے بجا لانے میں کوئی فرق نہیں، وہ یقین سمجھے وہ محبوب خدا نہیں، وہ مبغوض خدا ہے، مبغوض مصطفیٰ ہے، مبغوض آل ابا ہے۔ اور جس پر اللہ کا قہر نازل ہو جائے، جس پر مصطفیٰ ناراض ہو جائیں، جس پر آل ابا راضی کی بجائے ناراض ہو جائیں، اس مردود ازلی، اس شقی ازلی کا مقام جہنم ہے، جہنم کا عذاب ہے، جہنم کا عقاب ہے۔ وہ جنت الفردوس میں داخلے کا اور جنت کے نعمات سے متنعم ہونے کا اور جنت کے لذائذ سے متلذذ ہونے کا حقدار نہیں ہے۔ ازلفت الجنت للمتقین، جنت اگر بنائی گئی ہے تو متقیوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، نماز گزاروں کے لیے، روزہ داروں کے لیے، تہجد گزاروں کے لیے۔ اور جہنم کی آگ اگر بھڑکائی گئی ہے تو برزت الجحیم للغاوین، گمراہوں کے لیے، کجراؤں کے لیے، ناہنجاروں کے لیے، حرام کاروں کے لیے، شراب خاروں کے لیے، زناکاروں کے لیے، بدکاروں کے لیے، مکاروں کے لیے، عیاروں کے لیے، بدماشوں کے لیے، عیاشوں کے لیے، شریعت محمدیہ کی حتیٰ کہ حرمت کرنے والوں کے لیے، اور ان نام نہاد مسلمانوں کے لیے جو نام کے مسلمان نظر آتے ہیں۔ کام کو دیکھا جائے تو کبھی ہنود نظر آتے ہیں، کبھی یہود نظر آتے ہیں، کبھی مجوس نظر آتے ہیں، کبھی نصارہ نظر آتے ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ایسے لوگ جنت الفردوس میں نہ داخلے کے حقدار ہیں، نہ مسلمان کہلانے کے روادار ہیں، کہ نہ محبان آل محمد، محبان علی کہلانے کے روادار ہیں، نہ عزاداران حسین کہلانے کے حقدار ہیں۔ ایسے لوگ ننگے اسلام بھی ہیں، ننگے ایمان بھی ہیں، ننگے قرآن بھی ہیں۔ جتنا جلدی ہو سکے ان کے نجس وجود سے زمین کو پاک فرمائے، تاکہ یخس کم جہاں پاک، دنیا ان کے نجس وجود سے پاک ہو جائے، اور مسلمان اور اسلام ایسے ننگے اسلام لوگوں کے نام سے منزہ اور مبرہ ہو جائے۔ کیوں؟ اسلام کام کا نام ہے، صرف نام کا نام نہیں۔ اس لیے خالق فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اسلام کا رنگ ایسا رنگ ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْغَةً، اللہ کے رنگ جیسا کائنات میں کوئی رنگ نہیں ہے۔ جس پر اسلام میں حقیقی کا رنگ چڑھ جائے، جس طرح کالے رنگ پر کوئی رنگ نہیں چڑھ سکتا، اسلام کے رنگ پر کسی اور دین و مذہب کا رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ لہذا مسلمان جو حقیقی مسلمان ہے وہ نہ یہودی ہو سکتا ہے، نہ نصرانی ہو سکتا ہے، نہ ہندو ہو سکتا ہے، نہ مجوسی ہو سکتا ہے، نہ زندیق اور کمیونسٹ ہو سکتا ہے۔ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ لہذا خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ ہمیں مسلمان
زندہ رکھے، مسلمان مارے، اور ہماری حشر نشر مسلمانوں کے ساتھ فرمائے، اور اسلام کی دولت کے ساتھ اسلام کا دامن تھامے ہوئے جنت الفردوس میں داخل فرمائے، اور سرکار محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ کی رفاقت میں، معیت میں، جنت الفردوس میں ہمیں ٹھہرائے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور اس سے بڑھ کر کائنات میں نہ کوئی عبادت ہے، نہ سعادت ہے، نہ کوئی نیکی ہے، لہذا سب سے بڑی عبادت بھی یہی ہے اور سب سے بڑی سعادت بھی یہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔